هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ مسلمان قوم کی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رہنماؤں سے اچھا سلوک نہیں کیا، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں یا دنیا میں فوج کے سپہ سالار ہوں، کسی ملک کے بادشاہ ہوں۔ محمد بن قاسم کی مثال ہمارے سامنے ہے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ساتھ جو کچھ مسلمانوں نے کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 17 سالہ نوجوان حجاج ایک ظالم گورنر تھا، جب سندھ کے علاقے کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تو ایک عورت نے حجاج کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ اس عورت کی بات حجاج تک پہنچی۔ حجاج نے 3 لشکر بھیجے۔ آخری لشکر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں، جبکہ ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کی فوجوں کو شکست دی اور سندھ میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ وہ ہندوؤں کے اتنے محبوب بن گئے اپنے اخلاق کی وجہ سے کہ ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا لی پوجنے کے لیے۔ حجاج بن یوسف کی موت پر نئے بادشاہ کے آنے کی وجہ سے محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا۔ محمد بن قاسم چاہتے تو بغاوت کر سکتے تھے، ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے، لیکن ان کا لڑنا چونکہ اللہ کے لیے تھا اس لیے انہوں نے بغاوت نہ کی، یہ جانتے ہوئے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے دارالخلافہ میں پہنچنا اپنے آپ کو موت کے ہاتھوں کے سپرد کرنا ہے۔ محمد بن قاسم گئے، وہ تلوار جس سے محمد بن قاسم نے راجہ دہر اور اس کی فوجوں کے سر قلم کیے تھے، اسی تلوار سے محمد بن قاسم کا سر قلم کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد
جب اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دور دور تک پہنچے تو واپسی پر مسلمان قوم نے اس کو کیا انعام دیا؟ کسی جرنیل کو جیل میں ڈال دیا، باقی عمر اس کو وہیں پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے گزری اور اس کو موت آ گئی۔ یہ مسلمان قوم کی بدقسمتی ہے۔ مسلمان قوم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہ کیا۔ آپ کے چند سو سال بعد ہی اللہ کے نبی کو ریٹائر کر کے ہم نے اپنے اپنے امام بنا لیے۔ نبی کے بعد محسن اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت مناتے ہوئے ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اس کا احسان مسلمانوں پر کتنا ہے، اس کا احسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا ہے، اس کا احسان اسلام کی عمارت قائم کرنے والوں پر کتنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر میری خلافت سے پہلے اپنی خلافت کے ایام میں مسیلمہ کذاب کو قتل نہ کرتے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد نہ کرتے، یہودیوں کے حملے کو نہ روکتے، حضرت اسامہ کو رومیوں سے لڑائی کے لیے نہ بھیجتے، تو میں نے جو اپنے دور حکومت میں آدھی دنیا کو فتح کیا ہے، میں اپنی آدھی دنیا کو فتح نہ کر سکتا۔ یہ فتح مرہون منت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے اسلام پر ہونے والے ہر حملے کو ختم کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے راہ صاف کر دی کہ حضرت عمر داخلی خطرات سے بے نیاز ہو کر مسلمانوں کو عیسائیوں اور آتش پرستوں کی علاقے میں ان سے مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور میرے 2 وزیر اس دنیا میں۔ آسمان میں 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس زمین پر وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر جو بڑے ہی بابرکت ہیں، جن سفروں کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جو اپنے بندے کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ ایک سفر اللہ کے نبی نے آسمان کا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں کیا، اور دوسرا سفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی معیت میں کیا۔ ہجرت کا سفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کا اللہ نے ثواب اتنا رکھا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں یہ ہجرت کا سفر کیا، اور صرف ابو بکر کی معیت ہی نہ تھی، ہجرت کے اس سفر میں اونٹنیاں تھیں تو ابو بکر کی تھیں، غلام مہار پکڑے ہوئے تھا اونٹ کے تو وہ ابو بکر کا غلام تھا، اور اللہ کے نبی نے اگر غار میں دودھ پیا تو ابو بکر کی بکریوں کا پیا، اور ہجرت کے سفر میں اگر مال خرچ کیا تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ بلا فصل ماننے والے اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے، آپ کے دوسرے داماد ذو النورین حضرت عثمان بھی موجود تھے، آپ کے چہیتے حضرت عمر بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی دوپہر کو ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکے میں لوگ آپ کو ستانے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ پر پابندی لگ گئی کہ اپنے گھر میں بھی آپ قرآن نہ پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ ابو بکر صدیق کی تلاوت پر جمع ہو جاتے، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا، مشرکین مکہ کو خطرہ ہوا اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلا ہماری اولاد بگڑ جائے گی، مکے میں رہنے والے بگڑ جائیں گے، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، بہتر ہے کہ ابو بکر کو منع کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر پیغام دیا گیا، ابو بکر تو قرآن پڑھتا ہے اپنے گھر میں، مشرکین مکہ حرم میں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے گھر میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہ تھی، ابو بکر قرآن پڑھنا بند کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قرآن میں نہیں بند کر سکتا، قرآن میری غذا ہے، ابو بکر اگر قرآن پڑھنا بند نہیں کرتے ہو تو مکے سے نکلنا گوارا کر لو، اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا کر لو، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہو، اپنی تجارت سے ہاتھ روک لو، یا ان سب چیزوں کے بدلے صرف قرآن کی تلاوت بند کر دو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے سب کچھ گوارا ہے لیکن قرآن کی تلاوت سے نہیں رک سکتا، مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا۔ مکہ چھوڑ کر چل پڑے، راستے میں ابن دغنا سردار مشرک ملا، ابو بکر سے پوچھنے لگا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ابن دغنا مکہ چھوڑ چلا ہوں، مکے کی محبت مسلمانوں کے دل میں اتنی زیادہ ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہجرت کے مبارک سفر سے پہلے حرم کی دیواروں کے قریب آ کر آپ بلند آواز سے کہتے ہیں اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، لیکن کیا کروں اب تیری بستی والے مجھ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، ابن دغنا میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
ابو بکر تجھ جیسا انسان شریف النفس، غریبوں کے دکھ درد میں کام آنے والا، تو مکہ کیوں چھوڑ کر جاتا؟ ابو بکر نے واقعہ بتلایا۔ ابن دغنہ نے کہا چلو واپس چلو، میں تم کو پناہ دیتا ہوں۔ اور عرب کے قانون کے مطابق جب کوئی سردار کسی قبیلے کا کسی فرد کو پناہ دیتا تھا، قبیلہ اس کی پشت پر ہوتا تھا اور کوئی شخص اس سے کچھ نہیں کہتا۔ ابن دغنہ نے مکے میں آ کر اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے، کوئی ابو بکر کو کچھ نہ کرے۔ ابو بکر صدیق نے موقع ملتے ہی قرآن کی تلاوت پھر شروع کر دی۔ مشرکین مکہ نے ابن دغنہ کو جا کر شکایت کی کہ ابن دغنہ، ہم تیری امان کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ابو بکر ہماری اولاد کو بے دین کر دے، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے، جاؤ ابو بکر کو جا کر منع کر دو۔ ابن دغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر ملتا ہے اور ابو بکر سے کہتا ہے ابو بکر، یا قرآن پڑھنا بند کر دے یا ابن دغنہ کی پناہ واپس کر دے۔ ابو بکر کہنے لگے یہ ابن دغنہ کی پناہ میں واپس کرتا ہوں اور رب کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ پھر جب مسلمان مدینے جانے لگے تو ابو بکر صدیق نے پھر ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ ابو بکر مدینہ جانا چاہتا۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر اکیلے نہ جاؤ، تم اور میں اکٹھے مکے مدینے چلیں۔ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ مدینے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ مدینے چلو۔ دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف نکلتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا معاملہ عرب کی گرمی سے بڑھ چکا ہے، کو خاص واقعہ رونما ہوا ہے کہ اللہ کے نبی دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں میرے گھر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا استقبال کیا، آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا اپنے اہل خانہ کو ایک طرف کر دو، راز کی بات ہے جو تم کو بتلانے والا ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں آپ کی بیوی عائشہ ہے اور اس کی بہن اسما ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھ کو مدینے جانے کی اجازت مل گئی۔ اللہ کے نبی میں، آپ نے فرمایا تو بھی میرے ساتھ مدینے جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے اس سے پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ اپنے گھر سے سارا مال اسباب سمیٹا، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور یہ قافلہ جس میں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہے، ابو بکر کا غلام ہے، ابو بکر کی اونٹنیاں ہیں، ابو بکر کا مال ہے، ایک غار میں جا کر چھپتے۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت اسما دروازہ کھولتی ہے۔ حضرت اسما سے پوچھتا ہے اسما تیرا باپ کہاں گیا ہے؟
حضرت اسما کہنے لگی مجھ کو کیا خبر ہے کہ میرا باپ کیا کہا گیا. ابو جہل کا ہاتھ اٹھا اور حضرت اسما کے چہرے پر پڑا. حضرت اسما کا کان پھٹ گیا، بالی زمین پر گر گئی. اسما تو جانتی ہے کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے اور تیرے باپ کا آقا محمد رسول اللہ کہاں؟ حضرت اسما نے زبان حال سے کہا یہ جسم کٹ تو سکتا ہے لیکن محمد کے راز سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا. جب سفر کے لیے زاد راہ باندھنے کا وقت آیا، کوئی رسی وغیرہ ایسی نہ تھی کہ جس سے وہ تھیلا اس کا منہ باندھا جاتا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کو پھاڑا اور محمد الرسول اللہ کے اسباب کو جمع کر کے اس کو باندھ دیا. غار میں چھپ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کا غلام رات کو اپنا ریوڑ لے کر غار تک پہنچتا ہے. جانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ نشانات مٹ جائیں جن کو دیکھتے ہوئے کہیں مکے والے اس غار تک نہ پہنچ جائیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر میرا آقا بھی بھوکا ہے اور ابو بکر کا آقا محمد الرسول اللہ بھی بھوکا. ہجرت کے اس مبارک سفر میں اللہ کے نبی اپنی بھوک مٹاتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی بکریوں کے دودھ سے مٹاتے ہیں. اس غار میں پہنچنے سے پہلے اس واقعے کو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر عندہ ابو بکر، کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر کی مجلس میں تذکرہ کر دیا. فبکا، حضرت عمر سے برداشت نہ ہو سکا، حضرت عمر رو پڑے. قال وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ. حضرت عمر کہنے لگے میری تمنا ہے کاش میری زندگی کے سارے عمل ابو بکر کی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جاتے. حضرت عمر کی زندگی کے کتنے عمل تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا حل لأحد من الحسنات کعدد النجوم السماء، اللہ کے نبی کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کائنات میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنے آسمان کے تارے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں من ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا فہو عمر بن الخطاب، اے عائشہ جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں این حسنات ابی بکر، اللہ کے نبی جیسے آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا، ان گنت ستارے اور کسی شخص کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے اور وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، این حسنات ابی بکر، میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ ابی بکر، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ
اور لیلۃ واحدۃ من لیالہ، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک نیکی دن کی اور ایک نیکی رات کی ابو بکر مجھ کو دے دے اور میری زندگی بھر کی نیکیاں لے جائے۔ وہ دن کی نیکی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کیا تھا منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اور حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ ابو بکر ایسا نہ کرو، اور ابو بکر نے کہا تھا جبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام، عمر جب تو مسلمان نہ تھا نبی کی گردن کاٹنے کے لیے گھر سے تلوار لے کر چلا تھا، اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو ان کے خلاف تلوار نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری نیکی، قال واللہ، ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے کہنے لگے، قال واللہ، اللہ کے نبی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، اللہ کے نبی آپ غار میں داخل نہیں ہوں گے، سب سے پہلے آپ کا غلام ابو بکر داخل ہوگا۔ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر کوئی چیز غار میں تکلیف پہنچانے والی ہوئی، آقا آپ کو تکلیف نہیں، آپ کے غلام ابو بکر کو تکلیف پہنچائے۔ غار کو اللہ کے نبی کے لیے صاف کیا، اپنے دامن کو پھاڑا، دامن کو تار تار کیا، سوراخوں کو بند کیا، کپڑا ختم ہوا تو 2 سوراخ موجود تھے، صدیق اکبر نے اپنی ایڑیوں کو سوراخوں پر رکھ دیا۔ صدیق اکبر کے خلاف زبان دراز کرنے والوں، کس ملک میں رہ کر تم اس کے خلاف بکواس کرتے ہو؟ جاؤ وہ سرزمین تلاش کرو شہادت حسین کی، لڑنے والا حسین، لڑائی حسین کی اور کوفیوں کی، دور حکومت یزید بن معاویہ کا، اور گالیاں ابو بکر کو، ابو قحافہ کے بیٹے کو۔ عقل سے سوچو، اور حکومت ان ایام میں، یہ ظالم حکومت ان ایام میں ذرائع ابلاغ کے سارے معاملات اس دیوس فرقے کے سپرد کر دیتی ہے۔ وہ ریڈیو پر، ٹی وی پر صحابہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، عام لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ گالیاں نبی کے صحابہ کو اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ہم نبی کے صحابہ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن منافقوں کو ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا منافق ان کے نزدیک ابو بکر صدیق تھا، اس کے بعد عمر فاروق تھا، اس کے بعد عثمان غنی تھا، اور وہ اس لیے شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ابو بکر کے خلاف اس لیے بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر علی کی خلافت ابو بکر نہ چھینتا تو حسین کی خلافت یزید بھی نہ چھینتا۔ علی کو خلافت کا حق کس نے دیا ہے؟ ہم نہیں مانتے علی کو خلیفتم بلا فصل، ہم مانتے ہیں خلیفتم بلا فصل، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے۔ علی کو خلافت کا حق کس نے دیا جو ابو بکر نے چھینا؟ ان کو ہر اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں ابو بکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تم بھی ہاتھ پر بیعت کرو، اور حضرت عمر جواب دیتے تھے ابو بکر تیری موجودگی میں خطاب کا بیٹا عمر بیعت نہیں لے سکتا۔
اٹھے اور حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دیر تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگ صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ایسے پل پڑے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پر جمع ہو جاتی. میں نے بھی صدیق اکبر کی بیعت کی, میں نے اس کا ساتھ دیا. میں نے فاروق اعظم کی بیعت کی, میں اس کا مشیر بنا, میں نے اس کے مشورے دیے. جب وہ رومیوں سے لڑائی کے لیے نکلا, میں نے عمر کو منع کیا کہ عمر تم نہ جاؤ. مدینے میں اگر خلیفہ باقی ہے, مسلمانوں کی فوج باقی ہے, اور اگر مدینے کا خلیفہ شہید ہو گیا, مسلمانوں کی فوج کی شکست ہو گئی. عمر چکی کے 2 پارٹ ایک چھوٹی سی لکڑی پر گھومتے ہیں. ہزاروں من وزن لکڑی چھوٹی سی. عمر تم اس لکڑی کی مانند ہو جس پر مسلمانوں کی یہ پوری سلطنت پھر رہی. عمر تم نہ جاؤ. میں نے عمر کا ساتھ دیا. عثمان کا اور میرا مقابلہ ہوا. لوگوں نے عثمان کے حق میں زیادہ ووٹ دیے. میں نے عثمان کی بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی بیعت کرتے ہیں, عمر کی بیعت کرتے ہیں, حضرت عثمان کی بیعت کرتے ہیں, اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ علی کی خلافت پہلے ابو بکر نے چھینی. صرف خلافت ہی نہیں چھینی, انہوں نے ہماری لڑکی کو بھی چھینا. اٹھاؤ شیعہ کی معتبر کتاب, وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا رشتہ اور سب سے پہلا بازو جو ہم سے چھینا گیا وہ فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹی ام کلثوم تھی, جو حضرت عمر نے چھینی. اور ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک عام انسان کی بیٹی کو کوئی نہیں چھین سکتا. عزت کا معاملہ ہے. عزت کے معاملے میں ایک عام انسان, ایک دیہاتی بڑے سے بڑے سرمایہ دار سے ٹکرا جاتا. نعوذ باللہ حضرت علی جو مشکل کشا ہے, حضرت علی جو فاتح خیبر ہے, حضرت علی جس نے مرہب کو قتل کیا, حضرت علی جو شیر خدا ہیں, تم ان کو مشکل کشا کہتے ہو اور ان سے ان کی عزت حضرت عمر چھین کر جاتے ہیں. تمہاری زبانوں کو تالا کیوں نہیں لگ جاتا؟ تمہاری زبانیں کم کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم مر کیوں نہیں جاتے یہ فکرہ کہتے ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرضی سے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. ایران فتح ہوا, ایران سے چادریں آئیں. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, عمر یہ قیمتی چادریں ہیں اور تیرے گھر میں شہزادی ہے, نبی کی نواسی ہے, فاطمہ کی لخت جگر ہے, علی کی بیٹی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چادر تو ام کلثوم اپنی بیوی کو دے دے. حضرت عمر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے, کیا خدمت کی ہے ام کلثوم نے اسلام کی. میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار تھا. شیعہ نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی تعداد بھی کم کر کے 1 کر دی, اور ہم سنی سن سنا کر مسلمان ہونے والے ہیں. ہمیں بھی سوائے حضرت فاطمہ کے نام کے کسی کا نام نہیں آتا. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی.
ہماری اولاد کو ایکٹروں کا اور ایکٹریسوں کا نام آتا ہے، نہ نبی کی بیٹیوں کے نام آتے ہیں، نہ نبی کے بیٹوں کا نام آتا۔ ہماری دینی غیرت مر چکی ہے، ہم وہ لاشیں ہیں جس میں روح باقی نہیں رہی۔ کون ہے جو اپنی اولاد کو عقیدہ سکھاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی اولاد کو کتاب و سنت کا علم دیتا ہے؟ کون ہے جو اپنی اولاد کو محمد رسول اللہ کی احادیث سناتا ہے؟ کوئی ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم بی، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں، لیکن دین کا علم، یہ ملا اور ملوانے دین کا علم پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اپنے بیٹے کو مولوی بناؤں؟ میرا بیٹا تاجر بنے گا، میرا بیٹا مل آنر ہوگا، میرے بیٹے کے ہاتھوں سے مولوی کی تنخواہ جائے گی۔ ہم نے مولوی کو ذلیل کر رکھا ہے اس طبقے میں، اور جس طریقے سے ہم نے اپنے گھر میں اللہ کے دین کو ذلیل کیا ہے، رب کی پھٹکار ہمارے چہروں پر پڑتی، ہمارے کاروبار پر، ہمارے اس ملک پر، ہماری گھر کی چار دیواری پر رب کی پھٹکار اور لعنت برستی۔ ہم نے رب کے دین کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے مانتا ہوں یہ نبی کی سب سے پیاری بیٹی ہے، ام کلثوم بھی نبی کی بیٹی ہے، رقیہ بھی نبی کی بیٹی ہے، لیکن حضرت زینب بھی نبی کی بیٹی ہے، لیکن فاطمہ اللہ کے نبی کو سب سے پیاری تھی۔ اور میں مانتا ہوں کہ یہ لخت جگر ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی، نبی کی نواسی، لیکن اسلام میں اس کا کیا حصہ ہے؟ میں چادر اس کو نہیں دوں گا، اگر میں چادر دوں گا تو ام سلیم کو دوں گا کہ جس نے جنگ احد میں اپنے ٹخنوں سے اپنی شلواروں کو بلند کر رکھا تھا اور زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھی کہ کون زخمی ہے جو محمد رسول اللہ کے دین کے لیے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی نہ اس نے علی کی بیٹی کو چھینا اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی خلافت کو چھینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا ادعو لی ابا بکر ابا کے و اخاک، عائشہ جا اپنے باپ کو بلا کر لا اور اپنے بھائی کو بلا کر لا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا جا اپنے باپ ابو بکر کو بلا کر لا اور اپنے بھائی کو بلا کر لا، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں اس کو لکھ دوں، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کر بیٹھے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ خلافت میرا حق ہے۔ خلافت نبی کے داماد علی کا حق ہے۔ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ خلیفتم بلا فصل حضرت علی ہے۔ اے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا کر، میں اس کو لکھ دیتا ہوں۔ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے انا، میں ہوں خلافت کا حقدار۔ جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا تھا، علی نبی کے آخری ایام ہیں، میں جانتا ہوں اپنے رشتہ داروں کی بیماری اور موت کو، علی مجھ کو یقین ہے کہ یہ ایام نبی کی بیماری کے
آخری ایام ہے ان کی زندگی کے، علی جا اور اللہ کے نبی سے لکھوا لو، ورنہ سر تیرا ہوگا، جوتے لوگوں کے ہوں گے۔ خلافت لوگوں کو ملے گی، حکمران وہ ہوں گے اور محکوم تو ہوگا۔ اور اگر تو کہے میں قریشیوں کو تیری حمایت کے لیے کھڑا کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا، اور کوئی کہنے والا نہ کہے میں حقدار ہوں۔ حضرت علی نے ابو سفیان کو کیا جواب دیا؟ ابو سفیان، اور یہ بخاری کی روایت ہے، ابو سفیان اگر ہم اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے جائیں، ہم سب مل کر نبی کے پاس حاضری دیں اور اللہ کے نبی سے یہ کہیں، تمنا کریں، اللہ کے نبی کو کہے کہ خلافت ہمارا حق ہے، میں آپ کا داماد ہوں اور یہ بنو ہاشم قبیلہ آپ کے لیے آپ کا قبیلہ ہے اور خلافت اس کا حق ہے۔ علی نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان، اگر اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ خلافت کے لیے نہ کر دی، مسلمان زندگی بھر ہم کو خلافت نہیں دیں۔ تمنا کرنے والے نے تمنا کی، کہنے والے نے کہا انا، لیکن محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ جاؤ، میں تم کو لکھ کر نہیں دیتا، اس لیے لکھ کر نہیں دیتا کہ ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کہ خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا، نہ میرا رب مانے گا نہ مسلمان مانیں گے۔ اگر مسلمان بھی کسی کی خلافت کو مانیں گے تو ابو بکر ہوگا، اور اگر رب بھی کسی کی خلافت پر راضی ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ کس نے چھینی اور کس نے دی؟ یہ بہتان باندھتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور نہیں جانتے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کی صحبت نے، اس کے مال نے، دنیا میں دوسرے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، دنیا میں عثمان نے بھی مجھ کو مال دیا، حضرت عمر بھی اپنے گھر کا آدھا مال لے کر میری خدمت میں پہنچا، لیکن جو فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھ کو دیا، کائنات میں کسی کے مال نے وہ فائدہ مجھ کو نہیں دیا۔ دنیا میں لوگوں کے احسانوں کا بدلہ میں یہاں چکا، لیکن ایک شخص دنیا میں ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، میرا رب ہی چکا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کے سفر میں مال لیا تو ابو بکر کا، ساتھ لیا تو ابو بکر کا، علی بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، طلحہ اور زبیر بھی موجود ہے، سعید اور سعد بھی موجود ہے، لیکن کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رب آسمان پر نقشہ کھینچ کر کہتا ہے غار میں دو موجود تھے، ایک ابو بکر موجود تھا، ایک اس کا آقا محمد موجود تھا۔ ثانی اثنین، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ مشرکین مکہ غار تک پہنچے، ابو بکر ڈرے۔ کس لیے ڈرے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے آقا کے لیے ڈرے۔ آقا وہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے قدموں کی طرف اگر دیکھا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کیا کہا؟ ابو بکر نہ ڈر، ان اللہ معنا، جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی یہ سراقہ پہنچا، اور سراقہ کے پہنچنے پر صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔
اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں روتے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں آپ کے لیے روتا ہوں۔ یہ دشمن ہمارے سر پر چڑھ دوڑا ہے، میں اپنے لیے نہیں روتا، آپ کے لیے روتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بد دعا کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، سراقہ کا گھوڑا اس کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں، اور سراقہ کہنے لگا، بخاری کی روایت ہے، سراقہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے بد دعا نہ کریں، میرے لیے دعا کریں، میں واپس پلٹ جاتا۔ اور واپس پلٹتے ہوئے ہر آدمی کو کہوں گا کہ اس راستے پر نہ ابو بکر ہے اور نہ اس راستے پر اس کا آقا محمد ہے۔ کہاں سے نبی کے اس صحابی کے احسانوں کا بدلہ چکاؤ گے؟ تمہیں گالیاں دیتے ہوئے ابو بکر اور عمر کو شرم نہیں آتی؟ جاؤ، پلٹ جاؤ واپس، اس سرزمین پر جا کر گالیاں نکالو جو سرزمین ابو بکر اور عمر نے فتح نہیں کی۔ ایران جو تمہارا دارالخلافہ ہے، جہاں سے تم کو ایک ملتی ہے، جہاں تمہاری تربیت ہوتی ہے دہشت گردی کی، جہاں سے پلٹ کر تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہو، اس علاقے کو فتح کیا تو کس نے کیا ہے؟ عمر کی تلوار تھی جو ایران کے ٹکڑے کر رہی تھی، جہاں تم نے اپنی سلطنت کو قائم کر رکھا۔ عمر کو گالیاں نکالو اس سرزمین سے جس سرزمین کو عمر نے فتح نہیں کیا۔ مسلمانوں کی یہ سرزمین، یہ پاکستان، کس نے آزادی دلوائی ہے؟ صحابہ نے۔ صحابہ کے دشمنوں، اس خطے کو اگر مسلمان بنایا ہے تو صحابہ نے بنایا ہے، صحابہ کی کاوشوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، ورنہ ہم بھی گائے کو پوجتے ہوتے، ہم بھی مندروں میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، ہم بھی کالی ماتا کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہوتے، ہم بھی سانپ اور گائے کی پوجا کر رہے ہوتے۔ اسلام اگر ہم کو دیا ہے تو صحابہ کی کاوشوں اور کوششوں سے ملا ہے، اور تم انہی صحابہ کو گالیاں نکالتے ہو۔ مسلمان قوم ہے ہی بدبخت جو اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی۔ محسن کش ہے یہ قوم، اور اس کا اندازہ آج نہیں تو کل قیامت کے دن ہوگا، جب رب کے دربار میں اللہ کا نبی بھی موجود ہوگا، دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے فرمایا مسجد میں داخل ہوئے، بیماری کے ایام تھے، ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر، اپنے صحابہ سے کہنے لگے، میرے صحابہ، جس طریقے سے آج ہم یہاں داخل ہوئے ہیں، میدان محشر میں اگر میدان محشر کی طرف چلیں گے، اگر قبروں سے اٹھیں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ اسی طریقے سے چل کر میدان محشر میں رب کے سامنے پیش ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو غار میں میرا ساتھی ہے۔ وانت صاحبی فی الحوض علی الحوض، اے ابو بکر حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ وہاں تم کو جام ملے گا کس کے ہاتھ سے؟ ابو بکر کو گالیاں نکالنے والوں، عمر کو گالیاں نکالنے والوں، عثمان کو گالیاں نکالنے والوں، اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے والوں۔ جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی جنازہ تیار ہے، آپ پہنچے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کا جنازہ ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جاؤ اس جنازے کو اٹھا لو، محمد اس جنازے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔
آقا آپ نے تو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھ دیا تھا، منافق اعظم کا جنازہ آپ نے پڑھ دیا تھا، آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا، عمر کو یہ کہا تھا کہ میرے رب نے مجھ کو منع نہیں کیا، اور آج اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبخت کا میں اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں کہ یہ میرے عثمان کو گالیاں نکالا کرتا تھا۔ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب نہیں ہوگا، صحابہ سے دشمنی کر کے، صحابہ کو گالیاں نکال کے، زبان دراز کر کے صحابہ کے خلاف، پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم کو جنت ملے گی۔ جنت ملے گی تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور صحابہ کی عزت کرنے والوں کو ملے گی، بے عزتی کرنے والوں کو نہیں مل سکتی۔ وآخر دعوانا